عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے حق کے سوال پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے، بائبل کے تقسیمی زمانے کون سے ہیں اور یہ کس طرح ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم زمین پر خدا کے معاملات کو سمجھ سکیں؟ اس سوال کا جواب جانیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تقسیمی زمانوں سے متعلق سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ممکن کرتا ہے کہ ہم زمین پر خدا کے منصوبے کے وقت کو سمجھ سکیں۔ اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بائبل مختلف زمانوں میں لکھی گئی تھی اور یہ مختلف زمانوں کے لیے لکھی گئی تھی، یعنی خدا نے قدیم لوگوں سے مختلف برتاؤ کیا اور کلیسیا سے مختلف برتاؤ کرتا ہے۔ اور آپ میں سے جو لوگ پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ خدا نے کس طرح قدیم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا۔ شاید خدا کی پاکیزگی، خدا کا غضب اور خدا کی عدالت واضح ہیں، اور کس طرح خدا کے کڑے قوانین تھے، جیسا کہ سبت کو توڑنا خدا کی شریعت کی خلاف ورزی کرنے کے تعلق سے۔ لیکن اگر ہم نئے عہد نامے کو پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ فضل سے بھری ہوئی ہے، اور ہم سوچیں گے کہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے سے فرق ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پرانے عہد کا خدا فرق ہے اور نئے عہد کا خدا فرق ہے۔ اوگسٹن کا ایک مشہور قول ہے، زمانوں میں امتیاز کریں تو کلام میں ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کلام میں ایک چیز ہے جسے زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ کس طرح خدا نے طوفان سے پہلے زمین پر لوگوں سے برتاؤ کیا، اور کس طرح نوح کے بعد لوگوں سے برتاؤ کیا، اور کس طرح شریعت کے بعد لوگوں سے برتاؤ کیا، اور اب فضل کے دور میں کس طرح لوگوں سے برتاؤ کر رہا ہے، اور مستقبل میں کس طرح لوگوں سے برتاؤ کرے گا۔ پوری کہانی کا خلاصہ اس سے کیا جا سکتا ہے جسے بائبلی زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ من گھڑت بات نہیں، یہ من گھڑت اصطلاح نہیں، بلکہ یہ بائبلی ہے، اور اس بات کا اظہار افسیوں کے پہلے باب میں کیا گیا ہے تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو۔ اس کا مطلب ہے 1000 سالہ بادشاہی۔ اور افسیوں تیسرے باب میں ہم اس تعلق سے پڑھتے ہیں، فضل کے انتظام کا حال جو مجھ پر ہوا۔ زمانوں کے انتظامات کیا ہیں، اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اور انگریزی لفظ ڈسپنسیشن کی لغوی بنیاد ہے۔ یونانی لفظ اوئیکونومیا کا ترجمہ جو ہے وہ ڈسپنسیشن ہے، اور یہ لفظ انگریزی زبان میں 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن، اور دوسرا لفظ ہے اکانومی۔ ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہے انتظام اور اکانومی کا مطلب واضح ہے۔ اس لیے جب ہم سمجھ جاتے ہیں ڈسپنسیشن ایڈمنسٹریشن اور اکانومی کے الفاظ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کس طرح خدا نے مخصوص وقت میں خدا نے مخصوص لوگوں کے ساتھ زمین پر برتاؤ کیا، کس طرح مخصوص وقت کے لیے زمین پر لوگوں سے برتاؤ کیا، یہی لفظ ڈسپنسیشن کا مطلب ہے۔ یقیناً خدا نے زمین سے منفرد انداز سے برتاؤ نہیں کیا، اس نے باغ عدن میں ایک طریقے سے آدم سے برتاؤ کیا، اور جب وہ باغ عدن سے نکالا گیا تو اس سے فرق طریقے سے برتاؤ کیا، موسیٰ سے فرق طریقے سے برتاؤ کیا، اور پھر موسیٰ سے مسیح تک مختلف طریقے سے برتاؤ کیا، اور مسیح سے اب تک مختلف طریقے سے، اور پھر 1000 سالہ بادشاہی کا اپنا ایک طریقہ ہوگا۔ ان تمام مختلف طریقوں کو ڈسپنسیشن کہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں 7 زمانے یا انتظامی تقسیمیں ہیں۔ آپ کے سامنے جو تصویر ہے میں اس کا جائزہ پیش کروں گا، جو باغ عدن میں پہلے زمانے سے لے کر 1000 سالہ بادشاہی کے آخری زمانے تک ہے۔ پہلے زمانے کو معصومیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، جب آدم باغ عدن میں معصوم حالت میں تھا، اور پھر دوسرا زمانہ ہے ضمیری، گناہ میں گرنے کے بعد انسان کے اندر ضمیر آ گیا، اور اس کا سلسلہ نوح کے طوفان تک جاری رہا۔ اس کے بعد حکومتوں کا زمانہ، اس کا آغاز کشتی سے نکلنے سے لے کر ابراہیم کے وعدے کے ملک میں بلائے جانے تک رہا، جو ہمارے باپوں کا باپ ہے۔ پھر اس کے بعد وعدے کا زمانہ ہے یا بلاہٹ کا، اور یہ ابراہیم سے شریعت تک رہا، اور پھر شریعت کا زمانہ آتا ہے کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، اور یہ زمانہ موسیٰ سے مسیح کے آنے تک رہا۔ موجودہ زمانہ فضل کا ہے، عید پینتیکوست کے دن سے یا مسیح کے آنے کے وقت تک، یعنی پینتیکوست سے لے کر کلیسیا کے اٹھائے جانے تک، جب مسیح کلیسیا کو لینے آئے گا۔ 1000 سالہ بادشاہی کا زمانہ یہ 7واں زمانہ ہے، جسے زمانوں کے پورا ہونے کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں یا زمین کی۔ یہ 7 مراحل وہ 7 طریقے ہیں جن میں خدا نے
زمین پر لوگوں سے برتاؤ کیا، اور دور کا اختتام انسانی ناکامی پر ہوتا ہے۔ جب آدم معصومیت کی حالت میں تھا تو یہ دور انسان کے یا آدم کے گناہ میں گرنے پر ختم ہوا۔ جب آدم گر گیا تو دوسرا زمانہ، جسے ضمیر کا زمانہ کہا جاتا ہے، شروع ہوا۔ ضمیر انسان کو بتاتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، لیکن یہ انسان کو روحانی شفا نہیں دیتا۔ ضمیر کا یہ دور طوفان نوح تک رہا۔ یہ تخلیق کے بعد 1656 کا عرصہ ہے، یعنی یہ دور 1656 تک رہا۔ اس کا اختتام تباہ کن طوفان کے ساتھ ہوا۔ انسان ایک مرتبہ پھر ناکام ہوا۔ کشتی سے باہر آنے کے بعد نوح کے دنوں میں ایک اور دور شروع ہوا، جسے حکومتوں کا زمانہ کہتے ہیں۔ جب خداوند نے نوح سے کہا، جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، اور یہ دور خدا کے ابراہیم کو بلائے جانے تک رہا۔ جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو چوتھے دور کا آغاز ہوا، جسے آباء و اجداد کا دور یا بلائے جانے کا دور کہا جاتا ہے، یا وعدے کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یعنی خداوند نے ابراہیم کو بلایا اور یہ زمانہ ابراہیم سے شریعت تک رہا۔ در حقیقت انسان اس میں بھی ناکام ہوا۔ جب وہ مصر سے نکلے اور سونے کے بچڑے کی پرستش کی، یوں انسان ناکام ہوا۔ جب شریعت کا زمانہ آیا تو یہ موسیٰ سے مسیح تک رہا۔ یہ تقریباً 1500 سال کا دورانیہ ہے۔ اس دور کا اختتام بھی انسان کی ناکامی پر ہوا، کیونکہ مسیح آیا اور انہوں نے اسے مصلوب کیا۔ وہ اپنوں میں آیا، لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ چھٹے زمانے کا آغاز فضل کے دور کا آغاز ہے، جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، اور یہ بھی انسانی ناکامی پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ مسیح کلیسیا کو لینے آئے، اور نامی مسیحی جو ظاہری طور پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، وہ کلیسیا کے اٹھائے جانے پر زمین پر ہی رہ جائیں گے۔ بابل کی فحاشا، یہ مذہبی نظام ایک مذہب بن جائے گا، اور حیوان اس مذہب کی قوتوں کے ساتھ مل جائے گا۔ یعنی کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد بابل کی فحاشا کی عدالت کی جائے گی، جس طرح مکاشفہ کی کتاب کے 17ویں اور 18ویں باب میں ہے، اور یوں اس دور کا اختتام بھی ناکامی پر ہوگا، اور پھر آخری زمانہ آئے گا، ساتواں زمانہ، جسے زمانوں کی تکمیل کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ بحالی اور تازگی کا دور ہوگا۔ یہ تمام 1000 سالہ بادشاہی کے دور کے ہیں۔ 7 زمانے۔ اب کیا 1000 سالہ بادشاہی کا زمانہ بھی انسان کی ناکامی پر ختم ہوگا؟ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پر ابلیس کو تھوڑے وقت کے لیے چھوڑا جائے گا، اور وہ لوگوں کو یعنی جوج اور ماجوج کو بادشاہ مسیح کے خلاف بغاوت کے لیے جمع کرے گا، جو کہ بادشاہ مسیح کے خلاف تمام لوگوں کے مجموعے کا نام ہے، اور اس اکٹھ کی عدالت ہوگی۔ آسمان سے زمین پر آگ نازل ہوگی، اور خدا ان قوموں کی عدالت کرے گا۔ یوں ہر حصہ، ہر جگہ انسانی ناکامی پر ختم ہوگا۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمیں ان زمانوں کے درمیان امتیاز کرنا چاہیے، تاکہ آپ یقینی طور پر جان لیں کہ پرانے عہد نامے میں مختلف انتظامی تقسیمیں ہیں، جو کہ نئے عہد کے تقسیمی ادوار سے فرق ہیں، تاکہ آپ یہ جان لیں کہ شریعت فضل کے دور سے فرق ہے، اور شریعت کے دور کی دعائیں جس میں بدلہ اور خدا کے غضب کو پکارنا ہے، فضل کے عہد کے دور سے فرق ہے، جس میں گناہ گاروں کے لیے معافی ہے اور ان کو معافی دینا جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے۔ زمانوں میں امتیاز کریں تو کلام میں ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ موجودہ کلیسیا اور پرانے عہد نامے کے اسرائیل کو مکمل طور پر جدا رکھیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔